ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ تہواروں کے موسم میں مسافروں کی سہولت کے لیے 200 سے زائد خصوصی ٹرین وزارت ریل نے جاری کی فہرست۔ دنیا بڑی جنگ کے دہانے پر یورپی یونین مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے سکتی ہے۔ تلنگانہ میں IAS عہدیداروں کے تبادلے، عائشہ مسرت خانم جوائنٹ سیکریٹری محکمہ صحت مقرر۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غازی آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک جج اور وکیل کے درمیان جھگڑے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ جج کے چیمبر میں مزید وکلاء جمع ہوئے اور ہنگامہ آرائی کی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا۔ چونکا دینے والے مناظر میں پولیس اہلکاروں کو وکلاء کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعد ازاں نیم فوجی دستوں نے بھی صورتحال پر قابو پانے کے لیے سیکیورٹی کارروائی میں حصہ لیا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کئی وکلاء زخمی ہوئے ہیں اور بار ایسوسی ایشن نے اب صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے میٹنگ بلائی ہے۔ جج کے چیمبر سے ان کا پیچھا کیے جانے کے بعد وکلاء باہر جمع ہو گئے اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جج اور وکیل کے درمیان ضمانت کی درخواست پر جھگڑا ہوا۔ ضلع کاسرگوڑ میں نیلیشورم کے قریب ایک مندر میں دیوالی کی آتش بازی کے حادثے میں 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 8 شدید زخمی ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ رات کو نیلیشورم کے تھروواناہو تمبلم مندر میں پیش آیا۔ زخمیوں کو کاسرگوڑ، کنور اور منگلورو کے مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق جس جگہ پٹاخے رکھے گئے تھے وہاں پٹاخے پھٹنے سے نکلنے والی چنگاری کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس سے زبردست دھماکہ ہوا۔ زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ کلکٹر اور ضلع پولیس سربراہ سمیت ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے۔ نیلیشورم پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور مندر کے سیکریٹری اور صدر سمیت تمام عہدیداروں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آتش بازی بغیر اجازت کی گئی اور اس دوران حفاظتی معیارات پر عمل نہیں کیا گیا۔ اتر پردیش میں ریستورانوں اور ڈھابوں میں نیم پلیٹ لگانے کا حکم خوب تنازع میں رہا تھا۔ کانوڑ یاترا کے وقت انتظامیہ کی طرف سے کانوڑ کے راستے میں پڑنے والے تمام دکانداروں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے دکان کے سامنے ایک نیم پلیٹ لگائیں۔ اس نیم پلیٹ کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ دکان کا اصل مالک کون ہے۔ اس سلسلے خوب ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے حکومت کے اس فیصلے پر روک لگا دی تھی۔ اب کچھ ایسا ہی معاملہ دلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ BJP کونسلر امت کھرکھڑی نے نجف گڑھ سبزی منڈی میں دکانوں پر نیم پلیٹ لگوائی ہے اور سبھی کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹھیلے والوں نے اپنے نام اور فون نمبر نیم پلیٹ پر لکھ رکھے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں ایک شخص کی طرف سے کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ دوستو، ہم نجف گڑھ سبزی منڈی میں آئے تھے، یہاں پر ایک نیا نظام بنا ہے۔ MCD انتظامیہ کے ذریعے ہمارے امت کھرکھڑی بھائی جو مقامی میونسپل کونسلر بھی ہیں اور نجف گڑھ زون کے چیئرمین بھی ہیں، ان بھائی صاحب کے ذریعے سشاسن یعنی بہتر حکمرانی کا ایک نظام بنایا گیا ہے جو نیم پلیٹ ہے۔ اس پر نام اور نمبر لکھا گیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون اس دکان کا مالک ہے۔ وائرل ویڈیو میں وہ شخص کہتا ہے کہ کئی طرح کی شکایتیں آتی ہیں، مثلا ملاوٹی سامان فروخت کیا جا رہا ہے یا دوسرے ممالک کے لوگ یہاں پھل فروخت کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شکایت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ دکان کا مالک کون ہے۔ ویڈیو بنانے والے شخص نے اس قدم کے لیے امت کھرکھڑی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین دلایا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں گورننس کا ماڈل بدل جائے گا۔ اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا،
وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ 2 روزہ میٹنگوں سے واپسی پر عمر عبداللہ نے یہاں سول سیکریٹریٹ میں اپنے کابینہ کے وزراء اور تمام محکموں کے انتظامی سیکریٹریوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے جمعہ کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑکوں، شاہراہوں اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے انہیں کشمیری شالیں تحفے میں دیں، جنہیں کشمیر میں ان کے مخالفین نے شال ڈپلومیسی کہا۔ عمر نے ویجیلنس بیداری ہفتہ 2024 کے موقع پر اپنی کابینہ کے وزراء اور عہدیداروں سے دیانتداری کا عہد کروایا۔ عمر نے افسران کو بتایا کہ بدعنوانی کے لیے صفر رواداری ہے، تاہم انہوں نے انہیں متنبہ کیا کہ گورننس کے ہائیبرڈ ماڈل سے فائدہ نہ اٹھائیں کیونکہ یہ عارضی ہے اور ریاست کی حیثیت بحال ہو جائے گی۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ ہمارے پاس بدقسمتی سے اس وقت کام کرنے کے بجائے ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے اور مجھے احساس ہے اور میں نتائج سے قطع نظر یہ کہنے جا رہا ہوں، کچھ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اس نظام کا استحصال کر سکتے ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں اس نظام میں خامیاں تلاش کر سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہے، لیکن براہ کرم یقین رکھیں کہ یہ ایک عارضی مرحلہ ہے۔ اتر پردیش میں پولیس حراست میں موت کے واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ پولیس بے لگام ہو چکی ہے اور ریاستی حکومت کارروائی کے نام پر خانہ پری کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن ریاستی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت نہیں بلکہ پولیسیا سرکار چل رہی ہے۔ پولیس اتنی بے لگام ہو چکی ہے کہ وہ لکھنؤ جہاں پر سرکار بیٹھی ہے وہاں پر بھی پولیس کو سرکار کا کوئی خوف نہیں ہے۔ پولیس تھانوں میں لائے گئے لوگوں کو حراست میں مار دیا جا رہا ہے اور خانہ پری کر کے معاملوں کو رفع دفع کر دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 11 اکتوبر کو لکھنؤ کے وکاس نگر میں ایک 24 سالہ نوجوان امن گوتم کو پولیس پکڑتی ہے اور تھانے پر لاتی ہے۔ پولیس نے اس کو اتنا مارا اور پیٹا کہ امن گوتم کی پولیس حراست میں موت ہو گئی۔ امن گوتم کی موت کے بعد پولیس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے طبیعت خراب ہونے کی کہانی گڑھی۔ امن گوتم کی موت کے بعد لواحقین اور رشتہ داروں میں زبردست ناراضگی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پولیس کی کہانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ امن گوتم بھیم راؤ امبیڈکر پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا۔ پولیس اس کو جبرن پکڑ کر لے گئی اور اس کو بعد میں جوئے کے اڈے سے پکڑنے کی کہانی بیان کی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس نے امن گوتم کو اتنا مارا اور پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد پولیس نئی کہانی بیان کر رہی ہے۔ امن گوتم کی موت کے بعد معاملہ سنگین ہو گیا۔ امن کی بیوہ بیوی نے تھانے میں FIR درج کرائی۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ 11 اکتوبر کو میرے شوہر قریب کے پارک میں گھومنے گئے تھے۔ پولیس نے انہیں وہاں سے گرفتار کیا۔ پوچھ گچھ کے نام پر مار پیٹ کی گئی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ پولیس اہلکار شلیندر سنگھ اور اس کے ساتھ 3 دیگر پولیس اہلکار موجود تھے جنہوں نے امن کو پیٹا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو گھبرا کر اس کو اسپتال میں داخل کر دیا۔ امن گوتم کی موت کے سلسلے میں پولیس کی تمام کہانیوں کو سیاسی رہنماؤں اور اہل خانہ نے مسترد کر دیا ہے۔ اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی جانچ CBI سے کرائی جائے۔ پولیس حراست میں ہی ایک دوسرا معاملہ لکھنؤ کے تھانے چنہٹ کا ہے۔ یہاں پر بستی جین آباد ساکن تاجر موہت کمار پانڈے کی موت ہو گئی۔ یہاں پر 2 فریقوں میں تنازعہ ہو گیا تھا۔ پولیس دونوں فریق کو لے کر چنہٹ تھانے گئی اور دوسرے فریق کے موہت پانڈے کو تھانے میں ہی روک لیا۔ پولیس نے موہت کمار پانڈے کو جم کر پیٹا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے فوری طور پر اس کو لوہیا اسپتال میں داخل کرا دیا۔ موہت کی موت تھانے میں ہی ہو گئی تھی لیکن پولیس نے اپنے دفاع میں موہت کو لوہیا اسپتال میں داخل کرایا۔ اہل خانہ کو جب موہت کے موت کی اطلاع ملی تھی تو وہ اسپتال پہنچے لیکن پولیس نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ پولیس حراست میں موت کے معاملے پر یوگی حکومت اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ لگاتار ہو رہی اموات پر سماجوادی پارٹی، کانگریس اور مایاوتی نے یوگی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ یوگی حکومت میں پولیس کی حراست میں محض 15 دنوں میں 2 اموات ہو گئی۔ یہ عوام کی حفاظت کرنے والے خود عوام کی جان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یوگی حکومت نے معاملے کو بڑھتا دیکھ کر موہت پانڈے کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے امداد فراہم کی ہے اور دیگر سرکاری سہولتوں کا وعدہ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملک میں ہندوتوا بریگیڈ کے ذریعے مساجد کے خلاف چل رہی سازش اور مسلمانوں کے تئیں نفرت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہماچل پردیش سے شروع ہوئی مساجد کے خلاف ہندوتوا تنظیموں کی مہم اب اتراکھنڈ میں بھی زور پکڑنے لگی ہے۔
اتراکاشی میں واقع مسجد کے تنازع کے معاملے میں اب ایک شدت پسند ہندو رہنما کا اشتعال انگیز بیان سامنے آیا ہے۔ حکومت سے 15 جنوری 2025 تک اتراکاشی مسجد کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے زوردار تحریک شروع کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کالی سینا نامی شدت پسند ہندو تنظیم کے قومی صدر مہامنڈلیشور سوامی آنند سوروپ مہاراج نے ایک بیان دیا ہے جس میں اتراکھنڈ حکومت سے گزارش کی ہے کہ ہمالیائی علاقے میں غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 12 جنوری 2025 تک کا وقت دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اتراکاشی واقع مسجد کو 15 جنوری 2025 تک ہٹایا جائے، ایسا نہیں ہوا تو زوردار تحریک چلائی جائے گی۔ سوامی آنند سوروپ مہاراج کا کہنا ہے کہ اتراکھنڈ حکومت نے اگر اتراکھنڈ کے ہمالیائی علاقے میں غیر ہندوؤں کے جانے پر روک نہیں لگائی تو زبردست تحریک چلائی جائے گی۔ یہ تحریک اتنی زوردار ہوگی کہ سرکاری مشینری کی کوششوں کے بعد بھی نہیں رکے گی۔ ہریدوار میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کالی سینا صدر نے یہ باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیو بھومی اتراکھنڈ میں لو جہاد، تھوک جہاد، لینڈ جہاد جیسے تمام جہاد سامنے آ رہے ہیں اور یہ حکومت کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہریدوار اور رشی کیش میں 1915 میں ایک قانون نافذ کیا گیا تھا جس کے تحت یہاں پر غیر ہندوؤں کا مستقل طور سے رہنا، ان کی زمین خریدنا یا دیگر ملکیت خریدنا غیر قانونی ہے۔ یہ اصول اب بھی نافذ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اتراکھنڈ حکومت اس قانون کو وسعت دے اور اسے پوری ریاست میں نافذ کیا جائے۔ ملک میں اس وقت تہواروں کا موسم چل رہا ہے۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشنوں پر کافی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ریلوے کے ذریعے مسافروں کی سہولت کے لیے خصوصی ٹرینوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی مغربی ریلوے اور چھٹ کے موقع پر 200 سے زائد خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس تعلق سے ریلوے نے کہا ہے کہ منگل کو 120 سے زائد ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ان میں سے تقریباً 40 ٹرینوں کا انتظام ممبئی ڈویژن کے ذریعے کیا جائے گا، جس میں 22 ٹرینیں خصوصی طور پر اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور اڑیسہ کی مقبول منزلوں تک جائیں گی۔ اس سلسلے میں وزارت ریل نے منگل کو چلائی جانے والی فیسٹیول اسپیشل ٹرینوں کی فہرست بھی سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر شیئر کی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل نے مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو نظر انداز کرتے ہوئے انسانیت کو کھو دینے کے بعد دنیا کو ایک بڑی آگ سے خبردار کیا۔ بوریل نے کہا کہ دنیا ایک بڑی آگ کے دہانے پر ہے۔ جب تک غزہ اور لبنان میں جنگ جاری رہے گی، ہم ایک ایسی چنگاری کے دہانے پر رہیں گے جو ایک بڑی آگ کو بھڑکاتی ہے۔ یورپی یونین نے انورا پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں زیر بحث قانون سازی پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بوریل کا ہسپانوی ریڈیو رین کو دیا گیا انٹرویو اس نسل کشی پر تبصرے کے طور پر سامنے آیا ہے جس کا ارتکاب اسرائیل 1 سال سے زیادہ عرصے سے غزہ کی پٹی میں کر رہا ہے۔ گزشتہ 23 ستمبر سے لبنان کے خلاف اس کی جارحیت ہے۔ یورپی عہدیدار نے نشاندہی کی کہ اقوام متحدہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ غزہ کی پٹی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ پرتشدد اور خطرناک انسانی بحران کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بوریل نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی انسانیت کھو چکے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے حوالے سے کوئی مشترکہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یونین میں شامل ہر ملک کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کے حوالے سے اپنا فیصلہ ہے۔ غزہ کے بیت لاہیہ علاقے میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے شمال میں کام کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک چھوٹی سی سہولت العودہ اسپتال نے 62 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ عینی شاہدین کا اندازہ ہے کہ عمارت میں تقریباً 100 افراد موجود تھے۔ اس دوران لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لبنان کی مشرقی وادی بیکا کے کئی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ پیر کو وادی بیکا کے 12 علاقوں میں ہونے والے حملوں میں کم از کم 58 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والے 60 میں سے کم از کم 16 اموات بالابک شہر کے مغرب میں واقع العلق میں ریکارڈ کی گئی۔ وزارت کے مطابق ہلاکتوں کے اعداد و شمار ابتدائی تھے اور ان میں اضافہ متوقع ہے کیونکہ بچاؤ کی کوششیں ابھی جاری ہیں۔ بالابک کے گورنر نے علاقے پر ہونے والے حملوں کو اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے سب سے زیادہ پرتشدد قرار دیا۔
دریں اثنا ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک گزشتہ اختتام ہفتے پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے کا سخت اور بااثر جواب دے گا۔ اسرائیل نے ایران کی جانب سے 1 اکتوبر کو کیے گئے میزائل حملے کے رد عمل کے طور پر ہفتہ 26 اکتوبر کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ ان حملوں میں کم از کم 4 ایرانی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ باغائی نے البتہ مزید کہا کہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ان کی حتمی ہدف ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ سمیت دیگر ثالث ایک بار پھر اپنی کوششوں میں مصروف ہیں۔ غزہ میں حماس رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد سے ہی اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سرگرم ہے۔ اسرائیل کی پہل کے بعد امریکہ، قطر اور مصر دونوں فریق سے بات چیت میں مصروف ہیں۔ اسی بیچ گزشتہ دنوں جہاں مصر نے 2 روزہ جنگ بندی کی تجویز فریقین کے سامنے رکھی، وہیں امریکہ نے 28 روزہ عارضی جنگ بندی معاہدے کی پیشکش کی۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے غزہ میں قید تقریباً 8 اسیروں کی رہائی اور اسرائیلی جیلوں میں قید درجنوں فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے 28 دن کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے معروف صنعت کار گوتم اڈانی کو حکومت کی جانب سے دی جا رہی اجارہ داریوں پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے منگل کو ایک ویڈیو جاری کی۔ ایکس پر ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا کہ مودی حکومت میں مونوپولی بچاؤ سنڈیکیٹ یعنی گروہ چلایا جا رہا ہے اور اڈانی جس شعبے میں بھی چاہیں اجارہ داری حاصل کر لیتے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، مونوپولی بچاؤ سنڈیکیٹ، ایئرپورٹس میں مونوپولی، پورٹس میں مونوپولی، سیمنٹ میں مونوپولی، بجلی میں مونوپولی، دفاع میں بھی مونوپولی، اڈانی جو بھی سیکٹر چاہے سنڈیکیٹ اسے مونوپولی یعنی اجارہ داری دلانے میں لگ جاتا ہے۔ خیال رہے کہ راہل گاندھی نے گزشتہ روز بھی ویڈیو جاری کر کے اڈانی پر کارروائی نہ کرنے کے سلسلے میں سیبی اور اس کی سربراہ مادھوی پوری بچ پر حملہ بولا تھا۔ تازہ ویڈیو میں راہل گاندھی کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح اڈانی ڈیفنس کی ویب سائٹ پر اسرائیل کے ہتھیاروں کو نام بدل کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے متعدد IAS اور IFS عہدیداروں کے تبادلے کر دیے ہیں۔ اطلاعات و تعلقات عامہ کے خصوصی کمشنر M ہیمنت راؤ کو یادگیری بھونگیر ضلع کے کلکٹر کے طور پر تبادلہ کیا گیا ہے۔ SC ڈیولپمنٹ کے کمشنر ڈاکٹر TK شری دیوی کو میونسپل ایڈمنسٹریشن کے کمشنر اور ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے چیف سیکریٹری A شانتی کماری نے پیر کو احکامات جاری کیے۔ 2014 کے IAS بیچ کی عہدیدار محترمہ عائشہ مسرت خانم کو جو حکام تعیناتی کا انتظار کر رہی تھی، بحیثیت جوائنٹ سیکریٹری محکمہ صحت تبابیت و خاندانی بہبود مقرر کیا گیا ہے۔ M مقارن و کمشنر میونسپل کارپوریشن نظام آباد کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور انہیں بحیثیت پروجیکٹ ڈائریکٹر یعنی CM آرات پروجیکٹ دفتر برائے چیف کمشنر لینڈر ایکویزیشن مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں برقی کے چارجز میں اضافے کے امکانات کو الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ برقی سربراہ کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے پیش کردہ چارجز میں اضافے کی تجویز کو الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی کیٹیگری میں برقی کے چارجز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے 2024 کے لیے 28 اکتوبر کو دائر کی گئی 8 درخواستوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیئرمین شری رنگا راؤ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طے شدہ چارجز 10 روپے پر برقرار رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برقی کی کمپنیوں کی مالی حالت، صارفین اور حکومت کی سبسڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن اپنے فیصلے کرتا ہے۔ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ برقی کے چارجز کسی بھی کیٹیگری میں نہیں بڑھائے جائیں گے اور طے شدہ چارجز 10 روپے پر برقرار رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔